بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 26واں پارہ سماعت فرمایا ہے۔ اس میں سورۃ الاحقاف، سورۃ المحمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات اور سورۃ القاف، یہ 5 صورتیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا احکامات بیان کیے ہیں وہ ہم مختصراً وقت میں مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاحقاف یہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے ہماری صورتوں میں دوسری قوموں کے واقعات ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اور توحید کا تذکرہ کیا ہے، اس میں جو ایک اہم واقعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید، دعوت قرآن لے کر ہر قوم، ہر قبیلے، ہر علاقے کی طرف جاتے تھے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں بھی گئے، تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے طائف سے دعوت قرآن، دعوت دین دے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر رکے، نماز فجر ادا کی، تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور وہ وہاں پر رک گئے، انہوں نے قرآن کو سنا، اور اس قرآن کو سننے کے بعد وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس گئے اور کہا کہ ہم نے آج قرآن سنا ہے اور بہت عجیب ہے، جس کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ تو اس صورت میں بھی وہ مختصر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دین، توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جنات بھی سمجھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تخلیق کیا اور وہ بھی مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اور یہ احکامات انسانوں اور جنوں سب کے لیے بنائے ہیں، اور قیامت کے دن ان دونوں مخلوقات کا محاسبہ ہوگا، ان دونوں مخلوقات کا حساب کتاب ہوگا۔ اور کافروں کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اہل ایمان کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قوم عاد، قوم سمود کے واقعات کو بیان کر کے بتائیے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ان کے ذرا قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح یہ واقعات سناؤ، کتنی بڑی قومیں تھیں، یہ اپنے پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا بھیجا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختصراً اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ محمد، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر جنگ بدر کا مختصر تعارف کروایا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یہ پہلی جنگ تھی کافروں کی اور مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین اس کو قرار دیا، یہ بھی فتح ہے۔ اور اسے یوم الفرقان کہا گیا، بدر کی جنگ ہے، اس میں حق اور باطل میں فرق ہو گیا، مسلمان اور کافر اور منافق اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیے اور بتایا کہ فتح مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 4 میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا ان سے مقابلہ ہو بدر کے میدان میں تو تم نے ان کی گردنوں کو مارنا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ ابو جہل کی گردن بھی اڑائی گئی۔ بڑے بڑے جو دشمن تھے دین کے، اسلام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی گردنیں قدموں میں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی گردنیں کاٹنی ہیں، حتیٰ اذا اسخنتموہم، جب تم نے انہیں قتل کر چکو، ان کا خون بہا چکو، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، اور آپ اس کے بعد فارغ ہو چکے ہوں جنگ سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور اس کے بعد وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، تمہیں ہٹا نہیں سکتے، اب تمہارے اوپر ہے ان کو جو قیدی ہو جائیں ان کے ساتھ قتل کرو یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشاورت کی اور کہا بتائیے ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور حضرت ابوبکر سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی جو رائے تھی اس کو پسند کرتے ہوئے انہیں فدیہ لے کر جو دے سکتے تھے، جیسا کہ آتا ہے احادیث میں، جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا کہ اگر فدیہ نہیں دے سکتے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا جائے، اور قتل بھی کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، وہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ توبہ میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہیے تھا ان سب کو قتل کرے جو حضرت عمر فاروق کی رائے تھی اس کے اوپر عمل، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اس واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اس کے بارے میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا سمجھ کر کر رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں باطل ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو مردود فہو رد، ایسا عمل جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ کا وہ طریقہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں اجر و ثواب نہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ اور اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں فرمایا ہاں انتم ہؤلاء انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کہتا ہے مومنو تم میں ایسے بھی ہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کو، فمنکم من یبخل ومن یبخل، تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بخل کرے گا فإنما يبخل عن نفسه، وہ اپنے جان کے ساتھ ہی بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اللہ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا مال نہیں چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے مال جو ہیں وہ غریبوں پر تقسیم ہوں، خرچ ہوں، اور اللہ اس کے بدلے تمہیں اور اجر عظیم عطا فرمائے اور مال دے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی بے پرواہ ہے، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الفقراء، اور تم ہی فقیر ہو، تم ہی اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو لہٰذا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ اللہ اور قوم کو لے آئے گا، بدل لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے،
وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کھلے دل سے، یہ نہیں کہ دل تنگ ہو، آپ دے بھی دیں اور کہیں کہ میرے پیسے کم ہو گئے اور میں نے اس کو دے دیے۔ یہ جیسے زکوٰۃ نکالنا ہے، صدقات و خیرات ہے، تو انسان جب خرچ کرے وہ اس نیت سے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں نے اللہ کے حکم پر خرچ کیا ہے اور اس کے بدلے اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، تو وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اس کو احسان جتلاتے ہو، اس سے کوئی توقع کرتے ہو کہ وہ آپ کی تعریف کرے یا آپ کے سامنے جھکے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، لوگوں سے کوئی اجر کی توقع نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ یہ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے۔ اس میں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح کی خوشخبری دی، اور اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں کو، حضور نبی کریم کو مکہ سے نکالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف، مسائل، مشکلات برداشت کرنے پڑے صحابہ اکرام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح کی صورت میں مکہ میں داخل کیا اور کہا اب آپ کو کوئی یہاں پر تکلیف نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، اور سارے کافر آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے۔ تو آپ نے فرمایا آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے باپ کے اچھے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی کی ہی توقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے، تو لہٰذا معاف کر دیا۔ لیکن کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو معافی نہیں ہے، چاہے وہ کعبہ کے پردوں میں ہوں، ابن خطل ہے، اور اسی طرح 5 لوگ تھے، تو صحابہ کرام نے انہیں قتل کر دیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ حج کے لیے، عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا، اس کا تذکرہ کہ ہے آیت نمبر 27 میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، البتہ اللہ نے سچ کر دکھایا آپ کا وہ خواب جس میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ آپ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں انشاءاللہ آمنین، امن کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا، محلقین رؤوسکم، آپ اپنے سروں کا حل کروائیں گے، یعنی کہ جو ایک رکن ہے حج اور عمرے میں انسان بال کاٹتا ہے، وہ مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ فرماتا ہے وہ فتح قریب ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں یہ خواب آیا اور کہا کہ میں عمرہ دیکھ رہا ہوں، تو لہٰذا ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے۔ تو صحابہ اکرام 1400 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے لیے، لیکن رستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور کافروں نے، مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں پر جانے سے روکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ بات چیت کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگ گیا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین مکہ نے انہیں شہید کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیبیہ مقام پر صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کا ہم قصاص نہ لیں، بدلہ نہ لیں۔ تو سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بیعت کا تذکرہ کیا ہے، اس جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس سورت کے اندر آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کا لفظ بولا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، ان مومنوں سے، ایمان والے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، شجر تحت شجرہ، اس درخت کے نیچے، حدیبیہ مقام پر درخت کے نیچے بیٹھے،
فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، کہ وہ اوپر سے کر رہے ہیں یا حقیقت میں اللہ جانتا ہے دل، کہ صحابہ اکرام اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہمیں جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور کہا ہم آپ کو ان قریب فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں اس فتح کا بھی تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے، اور عمرے کا تذکرہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر عمرہ نہیں کر سکے، اور جو کافروں سے مشرکین مکہ سے بات چیت ہوئی، جو صلح ہوئی، تو وہ یہی تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں تو آپ حج یا عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری شرائط کو مان لیا۔ مسلمان جو ہے ان شرائط کے حق میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں عبادت کے لیے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے جو صلح کی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو صحابہ اکرام خاموش ہوئے اور کہا اگر اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ حکم تو پھر ہم اس پر تسلیم خم کرتے ہیں، ورنہ ہم ان سے ڈرتے نہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کے لیے ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا یہ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں صحابہ اکرام کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو اس کے ساتھی ہیں صحابہ اکرام ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا مومن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، لیکن مومنوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہوتا ہے اس وقت جب وہ اللہ کی باغی ہوں، اللہ کی توحید میں رکاوٹ ہیں، اللہ کے احکامات میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو پھر اور لڑنے کے لیے مسلمانوں سے آ جائیں تو ان سے پھر نرمی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ دیکھے گا تو انہیں کیا ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ اور ان کی یہ نشانیاں اللہ فرماتا ہے ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ایک وقت، وہ نبی ہوں گے اور اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے، اور ہو بہو صحابہ کرام کی نشانیاں وہ پوری ویسے ہی تھی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے سچے ساتھی ہیں۔ آج بعض لوگ صحابہ اکرام کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی نشانیاں تورات اور زبور میں نازل فرما دی اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہوں گے، اور وہ ہو بہو ایسے تھے۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام سارے کے سارے پکے سچے مومن تھے۔ کوئی ایک صحابی کے بارے میں بھی جو اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور وہ سارے جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا ان کے لیے ہم نے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ و اجر، اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے۔ اگر کوئی بتقاضۂ بشریت ان سے غلطی ہوئی اللہ نے وہ بھی معاف کر دی، وہ اجر عظیمہ، اور ان کے لیے اجر عظیم۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات، حجرہ کہتے ہیں ایک الگ پردہ، ایک الگ خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے مسجد نبوی کے اندر ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گھر بنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ اکرام کو کچھ آداب سکھائے گئے، اور یہ آداب اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت ہیں جنہیں آداب معاشرت کہا جاتا ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پورے اس صورت کے اندر بیان کیا کہ تم نے اپنی معاشرتی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کچھ آداب سکھائے گئے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر آداب نہیں ہیں، جی اسلام نے جتنے آداب سکھائے ہیں کسی اور مذہب میں اتنے آداب نہیں ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، اور
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو، مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرنا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ادب سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ایک شان نزول میں، اس آیت کے شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کی کسی بات پر آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے تھے کہ عمر آپ نے کیا کہا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ادب سکھایا گیا کہ آپ نے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلانا ہے، آواز دینی جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کیوں؟ اگر آپ نے یہ بے ادبی کی تو آپ کے اعمال ضائع ہیں۔ تو یہ آداب سکھائے گئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر کیا ہے؟ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے جا رہے ہوں، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو، تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں، اونچا بولنا، جیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی حدیث سنائی جا رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبہ ہو رہا ہو تو اگر کوئی انسان یہ بھی کہتا ہے نا کسی دوسرے کو کہ خاموش ہو جا، تو اس نے بھی لغو بات کی۔ تو لہٰذا مکمل خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب سکھاتے ہوئے کہ آپ کو اگر آپ نے مخاطب کرنا ہے، گھر میں ہیں، آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو اجازت طلب کریں، اگر اجازت مل جائے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، ورنہ واپس آ جائیں۔ جب اللہ کے نبی نکلے تو آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے کہ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہم فوری اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کی تشہیر کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق، کوئی بندہ اس کے بارے میں شک ہے، تو پھر تحقیق کر لیں کہ وہ واقعی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں نقصان اٹھانا پڑے۔ تو لہٰذا تحقیق کرنا، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، آپ کی گھریلو زندگی کے سے متعلق ہو، تو کوئی بھی بات آپ کو پہنچے اس کی تحقیق کریں۔ آج ہمارے ہاں گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے ہم بات سنتے ہیں موبائل پر، فون پر بات سنے، اور ادھر پر ہم دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بات ایسی ہوئی نہیں۔ تو لہٰذا مومنوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ کو کوئی بات ملے تو آپ نے تحقیق کریں۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ادب سکھایا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کی صلح کرو۔ یا ایھا الذین وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا أَخَوَیْنِ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک بغاوت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّىٰ تَفِیَّ إِلیٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ تو ان کے درمیان صلح کروانی یہ مومنوں کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا ہیں، صلح کے بجائے ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اس کی بات ادھر جا کر ادھر چگلی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کو واضح فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مومنو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کے عیب نہ پھیلاؤ، کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہو۔
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اسی طرح فرمایا ولا تنابز ولا تلمزوا انفسکم بالالقاب، اور دوسرے کے الٹے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارو۔ یہ کیا ہے؟ بئس الاسم الفسوق، یہ بہت برا نام ہے اور فسق ہے بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد۔ گویا کہ الٹے نام سے پکارنا، دوسرے کی تحقیر کرنا ایسے نام سے، تو یہ فسق والا کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ایسے کسی کے بارے میں سوچ بنا لینا کہ وہ ایسا ہے، وہ گنہگار ہے، وہ غلط ہے، تو ایسی بات سوچنا مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں اور اچھی سوچ رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا، جاسوسی کرنا، کان لگائے رکھنا، اس کی بات سنیں یہ کیا کرتے ہیں فلاں، تو مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی غیبت کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں غیبت نہیں کرنی ہے۔ یہ سارے مسائل چھوٹے چھوٹے جنہیں ہم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا اور معاشرے کا امن سکون تباہ ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس قرآن کو سنا ہے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے۔ غیبت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر یہ کیسے پسند کر لیتے ہو کہ آپ اپنے بھائی کی غیبت کرو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کو بیان کرو۔ ہاں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، عیب آپ نے بیان کرنا، اس کے سامنے اس کی غلطی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح فرمائے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، بچ جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے یہ قبیلے، یہ ذاتیں، آج ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ فلاں ذات ہے، یہ اعلی ہے، یہ کمتر ہے، یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری ذاتیں یہ تو صرف اس لیے پہچان کے لیے بنایا تمہارے قبیلے قوم، ورنہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے، صاحب تقوی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ان برے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔